ہر شہید نے مدد کے لیے وقت آخر جب بھی گھوڑے سے زخمی ہو کے زمین کربلا پر آئے ہیں نا، تو ہر شہید نے یہ کہا، ہر شہید نے یہ کہا کہ یا ابا عبداللہ ادرکنی، اے ابا عبداللہ مدد کے لیے آئے۔ مگر دو ایسے شہید ملے کربلا کے جنہوں نے حسین بن علی کو مدد کے لیے نہیں بلایا، بس اور بس صرف سلام کی، کہا یا ابتا علیکہ من سلام، ایک علی اکبر ہے اور ایک حسین کا وہ بھائی ہے جو حسین کا بازو تھا ابوالفضل عباس۔ بس عزیزو، یہ قافلہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ سے شام میں موجود ہے، رہائی آل محمد کے دن قریب آ گئے ہیں۔ مگر ذرا سوچو، تصور کرو آل محمد کو کس طرح سے قیدی بنا کے لایا گیا تھا، کٹے ہوئے شہداء کے سر نوکے نیزہ میں گاڑ کے، وہ نیزے سروں والے نیزے آگے آگے، ان کے پیچھے مولا سجاد، ان کے پیچھے بیویوں کو رکھا ہے، سروں پہ ردائیں نہیں ہے، ہاتھ پسے پشت رسن سے بندے ہوئے ہیں، ارے ہماریاں نہیں ہیں، اونٹوں پہ کجاوے نہیں ہیں، بے کجاوہ اونٹوں پہ سوار بیویاں ہیں۔ بس عزیزو، جہاں جہاں یہ قافلہ رکتا تھا، نوکے نیزہ میں جو سر گاڑے گئے تھے انہیں اتار کے ایک جگہ پہ جمع کیا جاتا تھا، وہاں رات گزاری جاتی تھی، اور اس کے بعد اپنے اس قافلے کو آگے بڑھانے کا جب وقت آتا تھا تو پھر ان کٹے ہوئے سروں کو دوبارہ نوکے نیزہ میں گاڑا جاتا تھا۔ جہاں قافلہ رکتا تھا نوکے نیزہ سے سر اتارے جاتے تھے، جب یہ قافلہ پھر آگے بڑھتا تھا نوکے نیزہ میں یہ سر گاڑے جاتے تھے۔ سادات کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کروں گا، سروں کو کاٹا تو ایک مرتبہ گیا تھا، مگر زخمی بار بار کیا گیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ تھا، ارے شہر کوفہ کے قریب ایک مسجد جسے مسجد حسانہ کہا جاتا ہے، وہاں جب یہ قافلہ رکا ہوا تھا، خولیہ لعین کے پاس امام حسین کے سر مقدس کی تحریر تھی۔ ارے سر حسین کو کٹا ہوا دیکھا، گلوئے مبارک کے گوشت کے ٹکڑے کہیں سے کم ہے کہیں سے زیادہ۔ خولیہ لعین کہتا ہے، شبر تو نے حسین کا جب سر کاٹا تو ٹھیک ٹھیک نہ کاٹا، کہیں سے کم کاٹا کہیں سے زیادہ کاٹا۔ غربتا، ارے سر کاٹا کیا تھا؟ ارے تیرا ایک کے بعد ایک سر میں بیٹھ کھڑی دیکھتی رہی، بھائی کا سر گلا کٹتا رہا۔ مرتبہ کاشف تو نے حسین کا سر ٹھیک سے دیکھ، میرا مولا امام زمانہ، پروردگارہ دل امام زمانہ کو تسلیت عطا فرمائے، پرسے کا پیغام مولا کے لیے یہ کہہ کہ لعین نے پہلو سے خنجر کو نکالا، حسین تیرے کٹے گلے کی فضا کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ ارے حسین کے گلے کٹے حلقوم پر ایک مرتبہ پھر سے خنجر مڑ کر چلا، ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے، فاطمہ کے رونے کی آواز، زینب کبریٰ کے سنو گے عزیزو، ان سرائے شہداء کے ساتھ کیا ظلم ہوئے۔ ارے جب یہ سرائے شہداء کسی شہر میں یا کوفہ میں یا شام میں وارد ہوتے تھے، حکم دیا جاتا تھا خواتین کو اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ جاؤ اور ہاتھوں میں کنکریاں لے کر جاؤ، پتھر لے کر جاؤ۔ یہ جو باغی قافلہ، ارے نعوذ باللہ رہا، ان پر پتھروں کی بارش کرو، پتھر مارے جاتے تھے، یہ پتھر سرائے شہداء پر بھی لگتے جب کٹے ہوئے سر مدینہ، کسی نے پوچھا مولا ایک سر تھا جس کو پہچانا ہی نہ جاتا تھا، وہ پہچاننے میں نہیں آتا تھا، اتنا سب سے جھوٹ تھا وہ سر کہ جو پہچاننے میں نہیں آتا تھا وہ سر کس کا تھا۔ مرتبہ مولا سجاد رونے لگے، روتے روتے کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں، ہمارا غیور چچا ابوالفضل عباس، جو بیویوں کی چادروں کا ضامن تھا، کفیل تھا، جیسے عباس کا سر کے نیزہ پر اٹھتا تھا، بیویوں
کے نیزہ پہ عباس کا سر ٹکتا نہ تھا، زمین پر آ جاتا تھا، عباس کا سر رسیوں سے باندھ کے گھوڑے کی گردن میں ڈالا گیا۔ عباس کے سر کبھی گھوڑے کے سروں سے ٹکراتا، کبھی زمین سے رگڑ کھاتا، زخموں سے چور البنین کرتا۔ تمہارے رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، تم روتے ہو تو کوئی تازیانہ نہیں مارتا، تم روتے ہو تو کوئی تماچا نہیں لگتا۔ سوچو، ارے حسین کی یتیمہ کو سکینہ کو رونے نہ ملا، تمہارا رونا اس بچی کا ارمان ہے عزیزو۔ جب تم روتے ہو تو تمہیں اس 4 سالہ یتیمہ قیدن بچی کی دعا ملتی ہے۔ رونے والوں ذرا سنو، ایک ایسا مصیبت کا پہلو ہے، لیکن نے کہا حسین کے سر والا نیزہ ہم دیکھتے تھے کہ رائے کوفہ و شام میں کبھی دائیں جانے مڑ جاتا ہے، کبھی بائیں جانے مڑ جاتا ہے، کبھی دائیں جانے مڑ جاتا ہے، کبھی بائیں جانے مڑ جاتا ہے، اور یہ سمجھ نہیں پاتے کہ وجہ کیا ہے۔ حسین ابن علی کا سر، وہ نیزہ جس پہ حسین مولا کا سر ہے، کبھی دائیں جانے پہ کبھی بائیں جانے مڑ جاتا۔ دیکھنے والے نے دیکھا، محسوس کر لیا، علی اکبر کا سر جب دائیں جانے جاتا ہے، حسین کا سر بھی وہیں مڑ جاتا ہے۔ ارے علی اکبر کا سر جب بائیں جانے جاتا، حسین کا سر بھی اپنے لال کے ارمان میں وہیں مڑ جاتا۔ اور یہ جملہ یاد رکھ لینا، اور یہ بھی یاد رکھنا، خونی لعین وہ تھا جس کے پاس مولا حسین کے سر کی تحویل، اور حسین ابن نمیر ملعون وہ تھا جس کی تحویل میں علی اکبر کا سر تھا۔ دو نام یاد رکھو گے تاکہ جب تمہیں حسین کی مصیبت یاد آئے خونی پہ لعنت کرو، اور جب علی اکبر کی مصیبت یاد آئے تو حسین ابن نمیر پہ لعنت کرو۔ بس عزیزو، حسین کا کٹا سر لے کے اپنے گھر میں آیا، تنور میں سر حسین کو رکھا، زوجہ کا نام ہے ثعلبیہ۔ ثعلبیہ کوفہ میں رہنے والی وہ مومنہ ہے جسے بی بی بنت علی نے قرآن پڑھا ہے۔ جب بی بی بنت علی کوفہ چھوڑ کے مدینہ واپس جا رہی تھی نا، ثعلبیہ نے کہا تھا بی بی ہمیں جا رہی ہو چھوڑ کر، لیکن وعدہ کرو جب کبھی کوفہ آنا ہوا ہمارے یہاں مہمان ضرور ٹھہریں گے۔ جناب زینب نے کہا کہ ثعلبیہ دیکھ، میں اکیلی تو کہیں نہیں جاتی، جہاں جاتی ہوں اپنے بھیا حسین کے ساتھ، میں تجھ سے وعدہ نہیں کر سکتی، وعدہ لینا ہے تو میرے بھیا حسین سے لے۔ ثعلبیہ آئی مولا حسین کے پاس، آ کر کہا آقا جب کبھی دوبارہ کوفہ آنا ہو وعدہ فرمائیے کہ میرے گھر مہمان ٹھہریں گے۔ ارے ثعلبیہ، مولا حسین نے فرمایا ثعلبیہ تجھ سے وعدہ رہا، اگر کسی دن پھر کوفہ آنا ہوا، یہ تیرا امام حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ تیرے گھر مہمان ضرور ٹھہرے گا، مگر ایک گزارش کروں گا، جب میں تیرے یہاں مہمان بن کر آ جاؤں تو مجھے پہچاننے سے انکار نہ کر دینا۔ وہ وقت آ گیا، ثعلبیہ کے گھر حسین آ گیا، پوری کٹا سر حسین ثعلبیہ کے گھر لے آیا۔ ثعلبیہ کا شوہر ہے، ایک مرتبہ ثعلبیہ نے دیکھا شوہر ہے، کہا کہ تو کہاں تھا جب سے تو گیا ہے، خون کی ندیاں دیکھ رہی ہوں خواب میں، کس کام سے گیا تھا؟ ثعلبیہ کمرے میں واپس چلی گئی، صحن میں دوبارہ نہ آئی، صحن میں نہیں آئی، کھانا کھایا سو گئے۔ رات کی تاریکی میں ثعلبیہ کو پیاس کی شدت کا احساس ہوا، بہت پیاس لگی، پانی پینے کے لیے صحن خانہ میں آئی۔ جب پانی پینے کے لیے آئی ہے تو کیا دیکھا؟ تندور سے نور نکل رہا، تندور کو کھولا، ایک نورانی چمکتا ہوا چہرہ جس سے نور نکل رہا ہے، رخسار زخمی ہے، پیشانی پہ تیر کا زخم ہے، داڑھی خون میں بھری ہوئی ہے۔ پوچھا اے بندہ صالح، اللہ کے صالح بندے، آپ کون ہیں اپنا تعارف کروائیں، آپ کے چہرے سے تو نور نکل رہا ہے، ایسا چہرہ ہے کہ نگاہیں
نکلنا بند ہو گیا. انسان ایک مرتبہ یہ خونی سوچتا ہے حسین ابن علی کا سر اگر تنور میں نہیں گئے تو پھر یہ سر حسین گیا تو کہاں گیا. سوچتے سوچتے نہ معلوم اسے کیا خیال آیا, کوفہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا حسین ابن نمیر کے گھر کے دروازے پر آیا. دستک دی